اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک میرا سوال یہ ہے کہ آئے روز خواتین کے اوپر جو تشدد بڑھ رہا ہے، ڈومیسٹک وائلنس بڑھ رہا ہے، اس کے اوپر کوئی ابھی تک ہمیں حکومت کی جانب سے کوئی آگاہی مہم یا کوئی اس کے اندر سنجیدگی تو نظر نہیں آ رہی، اور آئے روز خواتین جو ہیں وہ اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہی ہیں کسی درندے کے ساتھ لگ کر. کہیں پر وہ اپنی زندگیوں کو ختم کر رہی ہیں، کہیں پر وہ ایسے ایسے سٹیپ اٹھا جاتی ہیں کہ پھر وہ جو ہے وہ ساری زندگی پچھتاتی ہیں کہ ہم نے اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر کے اپنی پوری زندگی کو تباہ و برباد کیا. حالیہ دنوں میں ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر غزالہ، ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر بہت سی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے شوہر سے تنگ آ کر اپنی زندگی کا ہی خاتمہ کر لیا. اس واقعے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے کہ وہ ایک دیکھیں نا، ایک تو کہا جاتا ہے کہ اویئرنیس نہیں تھی جی، ویل ایجوکیٹڈ یہ گھرانہ نہیں تھا، ان کو آئیڈیا نہیں تھا. اب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہو کے جو ساری چیزوں کی سمجھ بوجھ رکھتی ہو، جس کو پتہ ہو کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر رہی ہوں، لیکن آپ اس ڈاکٹر صاحب اندازہ لگا لیں کہ وہ کس قدر جو ہے وہ اس شخص سے تنگ ہوگی کہ جس نے اپنی زندگی ختم کر لی. یہ کیا واقعہ ہے اور کہاں سے اس کا تعلق ہے؟ دیکھیں، جب میں سنتی ہوں نا کہ کسی نے خودکشی کر لی، جی جی تو میں اس کی کریج کو دیکھتی ہوں کہ کتنا زیادہ اس میں اس کی کریج ہے، یا اس کی بے بسی ہے، یا وہ ایک ایسے مینٹل سٹیٹ میں ہے کہ وہ اپنی زندگی لینے کی کوشش کرتا ہے یا کرتی ہے. تو چوہے مار دوائی جو ہے وہ کھا کے اور وہ ڈیتھ آنے تک وہ کتنی اذیت میں وہ روح ہوگی یا وہ انسان ہوگا جس نے وہ کھا لی، اور کتنی ڈیسپریشن ہوگی، یا کس حالات میں اس نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ میں چوہے مار دوائیاں کھا لوں. تو یہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں، ڈاکٹر غزالہ، گائنیکالوجسٹ، MBBS اور FCPS فیلوشپ آف گائنی انہوں نے کی ہوئی. اب وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ لگ گئی تھی، اسٹوڈنٹس کو پڑھانا، ان کے ایگزامز لینا، ان کا وہ جو سارا آپ ایک تدریسی ادارے میں جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ویری گڈ پرسن، بہت لائق، اور اتنا ایک اثاثہ ہمارے ملک کا. اور ڈومیسٹک فیملی افیئرس کی وجہ سے ہسبینڈ سے تنگ ہو کے تو اس نے چوہے مار دوائی کھا لی، گولیاں کھا لی، اینڈ شی ڈائیڈ. آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا لاس ہے ملک کا، کتنا بڑا لاس ہے اس فیملی کا، کتنا بڑا لاس ہے ان پیرنٹس کا جنہوں نے پہلے وہ پیدا کی، پڑھائی، اس کو بڑا کیا، پھر وہ کتنا انجوائے کر رہے ہوں گے اس کے اس منصب کو کہ اب ہماری بیٹی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اور اب وہ لوگوں کو پڑھا رہی ہے، اور اس کے بچے کیسے اس کو مس کر رہے ہوں گے. ایک درندہ صفت خامد مل گیا زندگی میں اس کو، اور وہ سارا کا سارا ڈاؤن دا ڈرین چلا گیا، اس کا ساری ایفرٹ، اس کے ماں باپ کی، اس کی فیملی کی ایفرٹ. یعنی ایک زندگی میں ایک درندے کی آمد ہوئی اور اس کا گراف نیچے چلنا شروع ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحبہ، آپ کہتی ہیں کہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر بننے میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنی اس کو تکلیفیں، کتنی مصائب سے گزرنا پڑتا ہے اور کتنی ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں. صرف ڈاکٹر نہیں، کنسلٹنٹ جب بن رہی ہوتی ہیں لڑکیاں، آپ یقین کریں وہی ٹائم ان کی شادی کا ہوتا ہے، وہی ٹائم پریگنینسیز کا ہوتا ہے، وہی ٹائم ایک نئی زندگی شروعات، پھر سسرال، پھر ان کے مطلب ایک ڈاکٹر یا ایک پروفیشنل عورت عام عورت کی طرح ہی سسرال کے وہ جو عتاب میں سے گزرتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو کوئی پریولیجز نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں جی اوور آل گیٹ کے باہر اتار کے آئے آپ ادھر اب ایک عام عورت ہے. ٹھیک ہے، اور وہ عام عورت نہیں رہتی، اس کی دولت پہ نظر، اس کے وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ ٹیچر بھی ہے اپنے بچوں کی، وہ معالج بھی ہے پورے خاندان کی، پورا خاندان جو ہے وہ اس سے فری آپریشن کروا رہا ہے، ہر چیز وہ کر رہی ہے، لیکن اس کے اوپر پریشرز اتنے زیادہ ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں. پھر اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہتا سر پہ نہ چڑھی، اپنی ڈاکٹری گیٹوں باہر چھڑ کے آئیں. ٹھیک ہے، تو یہ پھر اس کو وہ ایک اچھی بیوی، ایک اچھی بہو بننے کی کوشش کرتی ہے کہ میرے اوپر یہ لیبل نہ لگ جائے کیونکہ یہ پڑھی لکھی ہے تو اس لیے ایسے کر رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ پتہ نہیں کن کن فرنٹس کے اوپر لڑ رہی ہوتی ہے، کن کن جگہوں پہ وہ لڑ رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد
اتنا اس نہج پہ پہنچا دینا اس کو. پھر آپ جب کنسلٹنٹ بن رہے ہوتے ہیں, آپ وہ جب آپ کا وائوا ہو رہا ہوتا ہے یا آپ نے 12 کنسلٹنٹس کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے, تب جا کے آپ کو ڈگری ملتی ہے. پریکٹیکل میں, ریٹن میں علیحدہ آپ کو 60% مارکس لینے ہوتے ہیں, 60% پاس مارکس ہوتے ہیں فیلوشپ میں, اور اس کے بعد پھر آپ جا کے کنسلٹنٹ بنتے ہیں, پھر آپ فائٹ کرتے ہیں, پھر آپ پبلک سروس کمیشن کا ایگزام دیتے ہیں, پھر جا کے آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ لگتے ہیں. اٹس اے فل لائف ٹائم. 45-46 ایئرس کی ایج پہ جا کے آپ ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں. یعنی ایک کنٹینیوس فائٹ ہے, ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے, ایک مطلب اتنی تگ و دو ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. اور اس کے بعد آپ اپنی زندگی ختم کر لیں چوہے مار دوائی کھا کے. کس قدر اس کو اذیت پہنچاتا ہوگا مینٹلی, فزیکلی, ایموشنلی, کہ اس نے یہ فیصلہ کیا. ایک اتنی پڑھی لکھی اور اتنی اچھی لڑکی, اور اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا. اس کو یہ بھی خیال نہیں رہا کہ میرے ماں باپ کیا کریں گے, میرے بچے کیا کریں گے. وہ کس نہج پہ پہنچا دیا اس درندے نے اس کو کہ اس نے اپنی جان ہی لے لی. بالکل صحیح. تو کیا اس کو کوئی ابھی سزا بھی ہوئی ڈاکٹر صاحبہ یا نہیں کوئی اس کے اوپر؟ ابھی تو میرا خیال ہے 2-2.5 ہفتے ہوئے ہیں اس کیس کو, تو پتہ نہیں وہ کہاں کسی کو سزا ملتی ہے جی, کسی کو کہاں سزا ملتی ہے. بالکل بھی نہیں.